السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کس طریقے سے عمل کیا گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فقہ حنفی کے عظیم امام ہیں، جب اپنی زندگی کے لاسٹ سٹیج پر تھے، جب ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی زندگی اب بالکل آخری مرحلے پر ہے، کبھی بھی روح پرواز کر سکتی ہے، اس موقع پر امام ابو یوسف جو بیمار تھے، ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے اس زمانے کے ایک عظیم عالم دین حاضر ہوئے اور پوچھا، ابو یوسف کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اور پھر یہ کہتے ہوئے پوری طاقت جمع کر کے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور ان سے ایک سوال پوچھا کہ اس مسئلے کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ عظیم عالم دین امام ابو یوسف سے کہتے ہیں، ابو یوسف تمہارے جسم میں اتنی توانائی نہیں کہ تم مجھ سے ڈسکس کر سکو، تمہیں آرام کی بہت ضرورت ہے، تم سو جاؤ، لیٹ ہو، تھوڑا سا آرام کرو، بات چیت کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، کہیں تمہیں تکلیف نہ ہو جائے، تم آرام کرو، اس لیے وقت ڈسکشن کا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں میں آپ کی بات مانوں یا مدینے کے تاجدار کی بات مانوں؟ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو، میں ابھی قبر کی گود تک نہیں پہنچا، سوچتا ہوں مرتے مرتے بھی کچھ سیکھ کر کے مر جاؤں۔ یہ ایجوکیشن تھا، یہ ایجوکیشن کی تڑپ تھی۔ آپ ذرا سوچیں، کسی نے اس طریقے سے ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کیا جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پہلی بیٹری، پہلی جنگ بدر کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ جب 70 کے قریب قیدی اس جنگ کے اندر گرفتار ہوئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ مقرر فرمایا کہ جس کے پاس اتنا ہو وہ دے اور آزاد ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس فدیہ دینے کو رقم نہیں تھی، لیکن وہ ایجوکیٹڈ تھے، پڑھے لکھے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں کہ ہم فدیہ دے کر کے آزاد ہو سکیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا فدیہ مقرر کیا؟ تاریخ میں اس طریقے سے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فدیہ یہی ہے کہ تم پڑھے لکھے ہو، مدینے کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں، اور یہ نہیں کہ صرف ABCD سے لے کر Z تک سکھا کے چلے جاؤ، ایکسپرٹ بناؤ، اس کے بعد تم جا سکتے ہو۔ ہے کوئی ایجوکیشن میں اتنا انقلاب لانے والا اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے والا؟ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے ایجوکیشن کے سلسلے میں اس طریقے سے لوگوں کے اندر جذبات ابھارے اور ایجوکیشن کے سلسلے میں اس طریقے سے ان کے پیچھے محنت کی کہ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے کہ ہم ابتدائی 7 سینچری تک اگر دیکھیں تو ہر جگہ پر اسلام تعلیم کے میدان میں دنیا کو خیرات دیتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن 700 سال کے بعد سے جو زوال آیا ہے، تو آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ آج دنیا ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے کہ تم کتنے بڑے جاہل ہو، ذرا دیکھ۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں پاسٹ، تاکہ آپ ماضی کے آئینے کے اندر اپنی زندگی کو دیکھ سکیں اور ماضی کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کر سکیں کہ ہمارا پاسٹ کتنا برائٹ تھا اور ہم کس طریقے سے علم کے میدان کے اندر آگے تھے۔ آپ جانتے ہیں اسلامی دنیا کے مغربی کنارے غرناطہ، کرتبہ سے لے کر اس کے آخری مشرقی کنارہ تک ہزاروں ایسی یونیورسٹیز تھیں جہاں ہر وقت اسٹوڈنٹس کی بھیڑ لگی رہتی تھی، ہر وقت۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی کہ تنہا بغداد کے اندر 30 یونیورسٹیز تھیں، اور دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ وہاں پر اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، شاید میرے کسی بھائی بہن کے دل کے اندر بیٹھ جائے اور وہ یہ محسوس کر سکیں کہ ہمارا بچھڑا ہوا اور ہمارا جو ہے
آج جو ہماری جو سچویشن ہے، اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو میں آپ کو بتاؤں۔ اس زمانے کی سچویشن یہ تھی کہ جس کسی کے پاس دولت آتی سب سے پہلے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں محنت کرتا، اور آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی کہ تلاش کیا جاتا کہ کس کے پاس کون سا ایجوکیٹڈ موجود ہے۔ اگر پتا چلتا فلاں سٹی کے اندر یا فلاں کنٹری کے اندر کوئی ہائیلی کوالیفائڈ موجود ہے، تو اس زمانے کے اسلامی خلفاء، مسلم خلفاء انہیں ہائی پے دے کر کے اپنے یہاں بلاتے تھے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں، تھوڑی دولت آتی تو بنگلو نہیں بناتے تھے، تھوڑی دولت آتی تو عیش و عشرت کے سامان حاصل نہیں کرتے تھے۔ دولت کے آنے کے بعد سب سے پہلا مشغلہ ان کا یہ رہتا کہ کہیں اسکول، کہیں مدارس، کہیں یونیورسٹی یہ قائم کرتے، اور اس کو قائم کرنے کے اندر وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتے اور یہ محسوس کرتے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہم مر جائیں گے لیکن ایجوکیشن کا سلسلہ جاری رہے گا تو ہمارا نام بھی زندہ رہے گا۔ بنگلو بنانے والوں کا نام زندہ نہیں رہتا، محل بنانے والوں کا نام زندہ نہیں رہتا، لیکن یونیورسٹی اور کالج اور جامعات بنانے والوں کا نام ان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب سے ہمارا مزاج بدلا، ہماری سوچ بدلی، ہماری فکر بدلی کہ ہم نے اپنے سرمایے کا استعمال صرف اور صرف دنیا کے تعیشات کے لیے کرنا شروع کیا، تب سے ہمارا علمی زوال شروع ہوا، اور ہم نے علم کو اہمیت دینا جب سے چھوڑ دیا، تب سے آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ اپنے اسکول ہیں، نہ اپنے کالج ہیں، نہ اپنی یونیورسٹیز ہیں، اور نہ ہمارے پاس ہائیلی کوالیفائڈ کچھ لوگ موجود ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوں گے، لیکن باقی اگر آپ دیکھیں تو پورا سناٹا نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے عزت کا ذریعہ دنیا کے تعیشات اور دنیا کے عیش قدوں کو سمجھا۔ جتنا بڑا بنگلہ اتنی بڑی عزت، جتنی لمبی کار اتنی لمبی عزت نہیں، یہ عزت کا ذریعہ نہیں ہے۔ عزت کا ذریعہ ایجوکیشن ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی تعصب نہیں ہوتا، جس میں کوئی تعصب نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، ایک ٹیچر ہے جس کی کلاس کے اندر مسلم بھی پڑھ رہے ہیں، نان مسلم بھی پڑھ رہے ہیں، عیسائی بھی پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھانے والا ٹیچر کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ پڑھنے والا کون ہے۔ وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ مجھے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے اور اس بندے کو انسان بنانا ہے، اچھی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ ایسی مسلم ٹیچر ہے اور اس کے پاس پڑھنے والے کسی بھی مذہب کے اسٹوڈنٹ ہوں، وہ ان کے پیچھے محنت کر کے انہیں کچھ اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کسی میں ٹیلنٹ دیکھ لے تو اس ٹیلنٹ کے پیچھے وہ محنت کر کے اسے ہیرا بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ایجوکیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایجوکیشن کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ ایجوکیشن کے بغیر ہم دنیا کے اندر مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، مال کی حفاظت انسان کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا جملے پر، یہ مولا علی کا قول ہے۔ مال کی حفاظت انسان کرتا ہے اور انسان کی حفاظت ایجوکیشن کرتا ہے۔ انسان کی حفاظت اور ایجوکیشن ایسی چیز ہے جو صرف زمین کے اوپر کام نہیں آتا، زمین کے اندر بھی کام آتا ہے۔ فرشتے سوال پوچھیں گے تو ایجوکیشن جواب دے گا، محشر میں بھی ایجوکیشن جواب دے گا۔ ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ انسان کسی لمحہ بھی ایجوکیشن سے فائدہ اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوا چلوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ ایک انسان پڑھا لکھا ہے اور جنگل میں بھی رہتا ہے نا، تو لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ایک انسان سرمایہ دار ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اگر اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو چند مانگنے والے تو پہنچ جائیں گے، لیکن دوسرا کوئی پہنچتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ جس کے سلسلے میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صار بالعلم حیا فهو لم يمت ابدا۔ جو ایجوکیشن کے ساتھ زندہ رہتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں، وہ شاگردوں میں زندہ رہتا ہے، وہ کتابوں میں زندہ رہتا ہے، وہ اسکولوں میں زندہ رہتا ہے، وہ جو ہے یونیورسٹیز میں زندہ رہتا ہے۔ یہ ہے ایجوکیشن۔ آج ہم اگر موت کے دہانے پر ہیں تو اس جہالت کی وجہ سے، ایجوکیشن سے دوری کی وجہ سے۔
میں آپ کو بتاؤں کیا اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی کے سلسلے میں نہیں کہتا؟ آج بہت بڑا یہ ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی کے سلسلے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں شاید کہ قرآن کا کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں پر افلا تعقلون افلا تذکرون افلا تدبرون یہ نہ آیا۔ ہر جگہ قرآن غور و فکر پر ابھارتا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑا سائنٹسٹ ہوتا ہے اسے بہت بڑا عقل والا کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس تو بہت برین ہے، یہ ریسرچ اسکالر ہے، اس نے یہ چیز کریٹ کیا، یہ چیز ایجاد کیا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کسے عقل مند کہتا ہے؟ آج میں آپ کو یہ بتاؤں تو غلط نہیں ہوگا، ویسٹرن ورلڈ کے اندر ماڈرن ایجوکیشن کے سلسلے میں جو وہاں ریسرچ ہو رہے ہیں وہ بہت زبردست ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ جس دنیا کو انسان علم کے سلسلے میں بہت ترقی یافتہ کہتی ہے، اسی دنیا کے بسنے والے انسان زیادہ سوسائڈ کرتے بھی نظر آتے ہیں، ڈپریشن میں بھی نظر آتے ہیں، اسٹریس میں بھی نظر آتے ہیں۔ جب وہاں اتنا زیادہ ایجوکیشن ہے اور اتنے سائنٹسٹ ہیں تو پھر یہ ڈپریشن میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ہمارا وجود دو چیزوں سے بنا ہے، جسم اور روح۔ ایک ہمارا ظاہری اسٹرکچر ہے، ایک ہمارے اندر وہ سول، وہ روح موجود ہے جس کی وجہ سے ہمارا اسٹرکچر حرکت کرتا ہے، ہمارے ہاتھ پیر سب حرکت کرتے ہیں۔ اگر جسم سے روح نکل جائے، چاہے اتنا انسان کتنا ہی لہیم شہیم کیوں نہ ہو، اس کا وجود کسی کام کا نہیں، وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دبلا پتلا ہے اور اس کے جسم کے اندر روح موجود ہے تو اس کا ہاتھ بھی کام کا ہے، اس کی زبان بھی کام کی ہے، اس کا پیر بھی کام کا ہے۔ لیکن قرآن عقل مند کسے کہتا ہے؟ آج اگر پوری دنیا کے اندر ایٹمی وار کی جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد دنیا تیسری ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے اور پتہ نہیں عالمی حالات کیا بنے، کیا وجہ ہے اس میں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات ان تک نہیں پہنچی، وہ پاگل ہو چکے ہیں۔ آج اگر کسی ملک پر بمباری ہو رہی ہے اور پورے کے پورے شہر کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر کے انسانوں کی خوریزی ہو رہی ہے، یہ جہالت ہے، یہ ایجوکیشن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کون سا ایجوکیشن؟ آپ کہیں گے ان کے پاس تو بہت ہائی پاور، ان کے پاس جو ہے وہ ایسی ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے، ایسے ایسے بم موجود ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ ان پڑھ ہیں، انہوں نے کتنی چیزیں بنائی ہیں۔ تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں گا، چیزوں کو بنا لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، دل کا مطمئن ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ آپ کے پاس چیزیں ہوں، دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، ایک ہے سکون اور ایک ہے آرام، ایک ہے سکون اور ایک ہے آرام۔ نرم گدوں سے آرام تو مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ ایئر کنڈیشن سے آرام تو مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ بنگلوں سے آرام تو مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ آپ کہیں گے سکون نہیں مل سکتا؟ یس بالکل، اس لیے کہ بہت سارے بنگلوں کے اندر ایئر کنڈیشن میں سونے والوں کو رات کو نیند کی گولی لے کر سونا پڑتا ہے، اور بہت سارے فٹ پاتھ پر چادر بچھائے ایسے مزے سے سوتے ہیں کہ نہ اسٹریٹ لائٹ کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ ہارن کی فکر ہوتی ہے۔ پتہ چلا ہم نے آرام کو سکون کا ذریعہ سمجھ لیا۔ آرام کی چیزیں الگ ہیں، سکون کی چیزیں الگ ہیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں، مٹیریلزم کے اندر اللہ نے آرام تو رکھا ہے، سکون نہیں رکھا۔ سکون اللہ نے رکھا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر رکھا ہے، اس کی یاد کے اندر رکھا ہے۔ تو سائنٹسٹ ہمارے وہ اولیاء تھے، اتنے بڑے سائنٹسٹ تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں وہ کتنے عقل والے تھے، ان کی سچویشن کیا تھی۔ میں ان اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر عرض کروں گا جو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں، اور بہت آگے نکل جانے کے بعد ان کا تعلق مذہب سے ٹوٹ جاتا ہے، ان کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور ان کی سچویشن یہ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اللہ کی یاد کے لیے وقت بھی نہیں نکال پاتے۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کہتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں،
نشانیاں ہیں. اللہ اکبر. اب یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ توجہ چاہوں گا. نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے اولو الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں. اے اللہ ذرا ہمیں تم بتا تو صحیح کہ عقل والا ہے کون؟ ہم نے تو کسی اور دنیا کے لوگوں کو عقل والا سمجھا ہے. تو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی بتا کہ عقل والا کون ہے. تو قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. عقل والا وہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو کروٹ لیتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ ایک روح کی غذا اسے پہلے روح کو دے دیتا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے بعد ریسرچ کرتا ہے آسمان و زمین کے کریشن کے سلسلے میں کہ اللہ نے یہ کیوں بنایا ہے. آج انسان کی سچویشن یہ ہے، جتنا ماڈرن ایجوکیشن میں انسان آگے چلا جاتا ہے اس کا رشتہ مذہب سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کا رشتہ مذہب سے کمزور ہو جاتا ہے. اور جب مذہب سے کمزور ہو جاتا ہے تو بھی فرینکلی بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ آج ایجوکیشن پروفیشن بن چکا ہے، اور سچویشن یہ بن چکی ہے کہ اللہ اکبر، فیس اتنی تگڑی دے کر کے آدمی ڈاکٹر بنتا ہے کہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد اور کلینک میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے خرچ کی ہوئی رقم کو وصول کرنے کے لیے سر میں درد ہے تو ایم آر آئی تاکہ 35% کمیشن مل جائے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ مجھے بتائیے ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن یہ ہے کہ مذہب سے رشتہ کمزور ہو گیا. اگر مذہب سے رشتہ مضبوط ہے اور ساتھ میں دنیاوی ایجوکیشن بھی موجود ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مخلوق خدا کا علاج انسان پروفیشن کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدمت خلق کی حیثیت سے کرتا ہوا نظر آئے گا. اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ رکھیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ ہمارا پاسٹ دیکھیں. تنہا بغداد کے اندر 30 یونیورسٹیز تھی، اور اس کے علاوہ جامعہ نظامیہ جو وہاں پر موجود تھا وہ تنہا ایک شہر کے برابر تھا کہ جس میں اتنے بڑے بڑے کمرے موجود تھے اور بڑے بڑے ہال موجود ہیں کہ 10-10 ہزار اسٹوڈنٹس وہاں پر آ کر کے اپنا گزارا کر سکتے تھے اور اپنی تعلیم کی پیاس کو بجھا سکتے تھے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں، پاپائے روم 660 کے قریب کے ثانی سیکنڈ، اس وقت انہوں نے روم کے اندر موجود لائبریریوں کے حوالے سے کہا تھا، جب ہمارا اسلامی دور اور ہمارا ایجوکیشن کا دور بہت اچھا تھا، اس زمانے میں پاپائے روم نے کہا تھا کہ روم میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملتا جو مسلمانوں کی لائبریری کا واچ مین بن کر کے بیٹھ سکے، دربان بن کر کے بیٹھ سکے. یہ ہمارا ایجوکیشن تھا. دنیا کو سب کچھ ہم نے دیا تھا. میں آپ کو بتاؤں لائبریریاں ہماری اتنی بڑی تھی کہ 6-6 لاکھ کتابیں ایک ایک لائبریری کے اندر ہوا کرتی تھی. ایک ایک لائبریری میں 6-6 لاکھ کتابیں. آج کی طرح کتابیں نہیں، آج کی طرح نہیں. آج تو آپ دیکھیں پرنٹنگ مشین موجود ہے، ایک کتاب کو چھپنے میں وقت کتنا لگتا ہے. ایٹ اے ٹائم ہزاروں کتابیں چھپتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن میں اس زمانے کی بات کرتا ہوں جب پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا، کاغذ بہت کمیاب تھا، اور یہ 6 لاکھ کتابیں کسی پریس کے اندر نہیں، ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں، اور تقریباً سبجیکٹس کی کتابیں تھیں. جب کسی کو اپنا علمی پیاس بجھانی ہوتی، چاہے جغرافی کے سلسلے میں ہو، چاہے میڈیکل کے سلسلے میں ہو، چاہے ٹیکنالوجی کے کسی کے سلسلے میں بھی اپنی پیاس بجھانی ہوتی، اس کا رخ مسلمانوں کی لائبریری کی طرف ہوتا، اور وہاں جا کر کے وہ بیٹھتا، اور لائبریری کے اندر سچویشن ایسی ہوتی، اتنی میز اور اتنی کرسیاں اور ساری چیزوں کا انتظام ہوتا کہ کوئی بھی آ کر جتنی دیر چاہے پڑھ سکتا ہے اور اسٹڈی کر سکتا ہے. لیکن اب تو ہمارے محلے میں جوا کھانے کھل گئے، اب تو ہمارے محلے کے اندر ہوٹلیں کھل گئی. بڑی پیاری بات کسی اسکالر نے کہی ہے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہی اگر ہماری قوم کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہے. کتاب سے کباب تک کا دور، کتاب سے کباب تک. ایک دور ہمارا تھا کہ ہم کتابوں سے پہچانے جاتے تھے، آج کباب سے پہچانے جاتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری سچویشن ہے.
کیا ہم میں کے کسی شخص نے یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کیا کہ میں مرنے سے پہلے ایک اسکول بنا کر کے مروں گا؟ کیا میں اپنی دولت کا استعمال اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے کروں گا؟ کیا میں اپنی دولت کے ذریعے یونیورسٹیز قائم کروں گا؟ خدا کی قسم، پورے بھلواڑہ ضلع کے اگر لوگ شادیوں میں ہو جانے والے اخراجات کو صرف فضول خرچی کو روک لیں اور اس پیسے کو جمع کریں تو ہر سال بھلواڑہ ضلع کے اندر ایک یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن آج دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، تعیشات ہمارے کم نہیں ہوتے، کھانا کھانا ہے تو یہاں سے ممبئی تک کا سفر کرتے، چلو وہاں کا ڈھابا اچھا ہے۔ عجیب سچویشن ہو گئی ہماری، عجیب حالت ہو گئی ہماری۔ کیا یہی ہمارا پاش تھا؟ کیا یہی ہمیں اسلام نے تعلیم دی تھی؟ کیا اسی دن کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے؟ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ تعلیمی انقلاب پیدا کریں، ہماری ایک آئیڈینٹی تھی، ہماری ایک پہچان تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، فرانس کا ایک اسٹوڈنٹ بغداد کی سرزمین پر آیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں پر موجود یونیورسٹیز کا ایجوکیشنل اسٹیٹس کیا ہے، تاکہ میں یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے اندر اپنے آپ کو بہتر محسوس کر سکوں۔ وہ آیا، بغداد کی سرزمین پر پہنچا، اور بغداد کی سرزمین پر آنے کے بعد تھوڑا سا گلیوں میں چلنے لگا۔ وہاں کے لوگوں نے، وہ نوجوان جو گلی کوچوں میں چلا کرتے تھے، انہوں نے اس اجنبی کو دیکھا کہ یہ آدمی شاید باہر کا لگ رہا ہے، کوئی مسافر لگ رہا ہے، تو اس سے ملاقات کی، ہائے ہیلو کیا، اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا فرانس سے آئے۔ کیسے آنا ہوا؟ یہاں کی یونیورسٹیز کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں تاکہ اپنی علمی پیاس کو بجھا سکوں۔ بات کرتے 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 ان 4 نوجوانوں سے اس فرانس سے آئے ہوئے لڑکے نے سوال کیا، ایک سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے، جس کی عمر 20 سال کی رہی ہوگی، کہا میں جیولوجی کر رہا ہوں اور جیولوجسٹ بن رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میڈیکل کی فیلڈ میں محنت کر رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا تو اس نے بھی اکانومی کے سلسلے میں بتایا۔ چوتھے سے پوچھا تو اس نے اپنی فیلڈ کے حوالے سے، فلکیات کے حوالے سے بتایا۔ تو اس نے سر پکڑ لیا، دیکھیے یہ ہمارا پاسٹ، اس نے سر پکڑ لیا اور فرانس سے آئے ہوئے اس نوجوان نے کہا جس شہر کی گلیوں میں پڑھنے والے اتنے پڑھے لکھے ہوں، اس شہر کی یونیورسٹی کے اندر کتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں گے۔ یہ ہمارا پاسٹ تھا۔ آج گٹکھا کھانے والے ہمارے لوگ، سگریٹ پینے والے ہمارے لوگ، رات کو 3 بجے تک جاگنے والے ہمارے لوگ، آوارگی کے اڈوں پر جانے والے ہمارے لوگ، یہ ہماری پہچان بن گئی۔ کیا ہے ہماری آئیڈینٹی آج؟ کیا ہماری شناخت ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ اور ہم نے کیا کیا ایجوکیشن کے لیے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب میں ایجوکیشن کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہیں، جن پر ایجوکیشن ناز کرتا تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کل بروز قیامت وہ شہداء جنہوں نے راہ خدا میں جان دے دی، وہ قیامت میں علماء کے مقام کو دیکھ کر ہی حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے پاس بھی علم کی دولت موجود ہوتی۔ یہ ہے ایجوکیشن، یہ ہے ایجوکیشن۔ آپ ذرا دیکھیں، مائیں اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے چھوڑ دیتی تھی۔ کون نہیں جانتا غوث پاک کی ماں نے اپنے بیٹے کو اس عمر کے اندر ایجوکیشن کے لیے بھیجا جس عمر کی پوزیشن یہ تھی کہ غوث پاک کی والدہ خود اپنے بیٹے کو شیخ عبد القادر جیلانی سے کہتی ہیں بیٹے تم پلٹ کر کے آؤ گے تو تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، یعنی انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں گی۔ تو بیٹے نے کہا تھا ماں میں آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو اس ماں نے کہا تھا عبد القادر تم میری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے اور میں تم سے ایجوکیشن کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا تھا، جنہوں نے اپنا پیار بچوں کو تعلیم کے لیے دیا تھا، جنہوں نے رگ و رگ کے اندر بچوں کے اندر ایجوکیشن کی محبت پیدا کی تھی۔ آج یہ چیز نہیں ہے، آج اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہمارا پاش اتنا زبردست ہے کہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو دنیا کو بہت ساری چیزوں کی خیرات دینے والے مسلم دانشور ملیں گے، مسلم سائنسداں ملیں گے، لیکن آج ہماری پوزیشن بڑی بری ہو چکی ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر ارم جیسی بچی، سہیل جیسا بچہ اور دیگر بچوں کا اس طریقے سے تعلیمی میدان میں آگے آنا
ایک خوش آئین قدم ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دین پر قائم رہتے ہوئے یہ بچے اپنا دنیاوی تعلیم کا سفر جاری رکھیں گے، تاکہ ان کی پہچان ایک تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے بھی ہو سکے۔ سارے بچوں کے لیے ضروری ہے تعلیمی میدان کے اندر محنت کریں، مشقت کریں، اور ایک چیز خاص طور پر میں بتاؤں کہ دنیا کی ہر وہ جگہ جہاں سے سوچ بنتی ہے، جہاں سے سوچ بنتی ہے، ان ساری جگہوں پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے جہاں سے آپ کی سوچ صاف ستھری بن ہی نہ سکے۔ ایگزامپل کے طور پر میں بتاؤں، کالج اور یونیورسٹی آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ہندو اسے مندر کا درجہ دیتے تھے، بال مندر اس طریقے سے کہتے تھے کہ یہاں جا کر کے انسان انسان بنتا ہے۔ لیکن آج کالج اور یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا دیکھیں آپ، 10th پاس کرنے کے بعد جونیئر کالج کے اندر بچہ یا بچی ایڈمیشن لیتی ہے تو سب سے پہلے اپنے ابا سے کہتی ہے ابا 6 ڈریس بنوا دیجیے، کالج جانا ہے۔ آپ جا رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ڈریس کمپٹیشن میں جا رہے ہیں یا ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچو، وہ بچے، بہت سارے ایسے بچے جو ایس ایس سی میں ٹاپر ہوتے ہیں، جونیئر کالج میں جانے کے بعد بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وجہ یہ کہ لڑکوں کی طرف اٹریکشن اور لڑکوں کا لڑکیوں کی طرف اٹریکشن، اور پھر گارڈن کے اندر بیٹھ کے گپ شپ مار رہے ہیں، ماں کا ارمان کا جنازہ نکل رہا ہے، باپ کی محنت اور اس کے پیسے کے دھوئیں ہو رہے ہیں، اور آدمی اپنی عیش موج کے اندر لگا ہوا ہے۔ اسی لیے بہت سارے بچے کالج کی پہلی سیڑھی پر پہنچنے کے بعد ناکامی کی طرف اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر یہ انوائرمنٹ کیوں کریٹ کیا گیا؟ یہ انوائرمنٹ کس وجہ سے کریٹ کیا گیا؟ اس وجہ سے تاکہ کوئی اچھا انسان بن نہ سکے۔ آپ ذرا دیکھیں کس طریقے سے جہاں ذہن بننا چاہیے تھا اور فکر بننی چاہیے تھی، وہاں پر غلط فکروں کو بٹھا دیا گیا۔ ایسی سچویشن کے اندر ہمارے لیے بے پناہ ضروری۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ایک زمانہ تھا ٹیچر کا رسپیکٹ اسٹوڈنٹ اس طریقے سے کرتا تھا جیسے باپ سے زیادہ اس کا رسپیکٹ کرتا ہو۔ آج بعض ٹیچر ہی ایسے ہو گئے جو اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کیا ہو رہا ہے یہ۔ ایسی سچویشن کے اندر ہماری رسپانسبلٹی بہت بڑھ چکی ہے۔ ہمیں اپنا پاسٹ جو بہت پاورفل ہے، جو بہت برائٹ ہے، اس کو پھر سے لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ فیوچر کا پلان بناؤ، ہر محلے کے اندر ایک اسکول بناؤ، ہر محلے کے اندر ایک مدرسہ بناؤ، اپنے سرمایہ کو قوم کی تعمیر کے پیچھے خرچ کرو۔ یہ سرمایہ ضائع نہیں ہوگا، یہ سرمایہ دنیا میں بھی تمہیں عزت دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں عزت عطا کرے گا۔ اپنے سرمایہ کو تعیشات کے اندر خرچ کرنا بند کرو۔ جس قوم کی عورتیں سگنل پر برقع پہن کر بھیک مانگتی ہوں، اس قوم کو عیاشی میں پیسہ اڑانے کی کوئی اجازت نہیں، کوئی حق نہیں۔ جس قوم کے بچوں کی پوزیشن یہ ہو کہ فیس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوں، اور وہ قوم عیاشی میں اپنی دولت کو خرچ کرے، اسے کوئی حق نہیں بنتا۔ کیا جواب دو کہ کل بروز قیامت؟ کیا اسی لیے تمہیں دولت دی گئی؟ اس لیے میری گزارش ہے، مائیں، عورتیں ہر شادی میں نئے ڈریس کا شوق ختم کریں اور مارا رہ متحرہ سے ملنے والے عظیم نعرے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اور وہ نعرہ یہ ہے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ پڑھاؤ بچوں کو، لیکن انوائرمنٹ کریٹ کرو، ماحول بناؤ کہ بچہ صرف ایجوکیٹڈ نہ بنے، انسان بنے۔ دونوں میں فرق ہے، ایجوکیٹڈ ہونے اور انسان بننے میں بڑا فرق ہے۔ آج بہت سارے ایجوکیٹڈ ہیں لیکن انسان نہیں۔ کیا کڈنی چرانے والے کون لوگ ہیں؟ ایجوکیٹڈ ہی تو ہیں۔ بم برسانے والے کون ہیں؟ ایجوکیٹڈ ہی تو ہیں، انسان نہیں۔ اور میرے حضور کا یہ بڑا کمال تھا، انہوں نے صرف ایجوکیٹڈ تیار نہیں کیا، انسان تیار۔ اور آج انسانیت سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے۔ انسانیت اپنے اندر زندہ کرو، اور انسان وہی ہے جو انسانوں کے غم کو محسوس کر سکے، انسانوں کی ضرورت کو محسوس کر سکے۔ میں اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے مسلم سماج بھیلواڑہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آئے ہوئے بھائی بہنوں سے میں گزارش کروں گا
بہت زندگی گزر چکی ہے عیش موج کے اندر، اب تھوڑا سا آؤ قوم کی تعمیر کے سلسلے میں، اب آؤ تعلیم کے میدان کے اندر، ذرا ایک بچے کی فیس دے کر کے اس بچے کو اٹھا کر کے دیکھو، تاکہ وہ بچہ آگے چل کر کے پوری فیملی کا کفالت کرنے والا بن جائے، راستے میں ہاتھ گاڑی چلانے والا نہ ہو۔ میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں جو محنت سے کماتے ہیں، میں ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا، لیکن ایجوکیشن بے پناہ ضروری ہے، اور ایجوکیشن کے ساتھ انوائرمنٹ ضروری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف معلم یعنی ٹیچر بن کر کے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہ میرا جملہ میری بچیاں یاد رکھیں اور میرے بچے یاد رکھیں، علم کی کمی، غور سے سنیے گا، تاریخی سینٹینس ہے، علم کی کمی اخلاق پوری کر سکتا ہے، لیکن اخلاق کی کمی علم پوری نہیں کر سکتا۔ آپ اگر ایجوکیشنل کمزور ہیں لیکن آپ کا کیریکٹر اچھا ہے، آپ کا بیہیویئر اچھا ہے، تو آپ کے ایجوکیشن کی کمی کو آپ کا بیہیویئر اور کیریکٹر پورا کر دے گا۔ لیکن آپ ایجوکیٹڈ ہیں لیکن آپ کا کیریکٹر لوز ہے، تو آپ کا ایجوکیشن آپ کے کیریکٹر کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق کے زیور سے بھی آراستہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم ہی تھے کہ ہماری پہچان ہمارا اخلاق بھی تھا اور ہمارا ایجوکیشن بھی تھا۔ آج میں بہت امید سے آیا ہوں، بڑا درد لے کر کے حاضر آیا ہوں، بڑے ارمانوں کے ساتھ حاضر آیا ہوں۔ ہمارے دوست علی بھائی اور ان کے رفقا اور مولانا سلیم صاحب، انہوں نے مجھے یاد کیا اور میں حاضر آ گیا۔ حالانکہ آج میرا پروگرام منچر کر کے علاقہ ہے وہاں پر ہے، میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ کچھ تاریخ کو آگے پیچھے، لیکن ان کا کہنا تھا آج ہی کی تاریخ میں رات بھر کا جگا ہوا میں یہاں پر صرف اس لیے حاضر ہوا کہ آپ جیسے لوگ بہت مشکل سے مجھے ملا کرتے ہیں، جن کے سامنے میں اپنا درد دل پیش کر سکوں، جن کے سامنے میں قوم کی ضرورت کو پیش کر سکوں۔ آپ یقین مانیں کہ آج مجھے اتنی مسرت ہو رہی ہے میری بچی ارم قاضی کے حوالے سے جان کر کہ نیٹ میں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی اگر محنت کی جائے تو وہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس بچی نے دوسرے بچوں کو یہ جذبہ دیا ہے کہ تم اگر اپنی دوستی کتابوں سے کر لو اور ایجوکیشن سے کر لو تو تم بھی اپنا مقام، اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں، اب بچوں سے میں مخاطب ہوں، نوجوان لڑکوں سے، بہت سخت امتحان سے ہم گزر رہے ہیں۔ میرے پاس 4 بچوں کی لسٹ آئی ہے جس میں سے 3 صرف بچیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں لڑکوں کو ایجوکیشن میں آگے نکلنا کتنا ضروری ہے۔ آج ہماری بہت ساری بچیاں پڑھ لکھ کر آگے نکل رہی ہیں اور کہیں جاب کے لیے جاتی ہیں تو جاب میں اپنے فارم کے اندر ان کو ایک بھی مسلمان پڑھا لکھا لڑکا نہیں ملتا۔ شادی کے لائق جب ہو جاتی ہیں تو پڑھی لکھی بچی کا رشتہ پلمبر سے آتا ہے، بچی کا رشتہ جو ہے وہ پی یو پی والے سے آتا ہے، پتہ نہیں کس کس سے آتا ہے۔ نتیجتاً وہ بچی اپنی زندگی اس کے ساتھ گزار ہی نہیں پاتی اور اس بچی کا فیوچر پورا ڈارک ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے بچوں تم بھی پڑھو، تم عیاشی کے لیے نہیں ہو، تم میدان علم کے اندر آگے بڑھو تاکہ ایک پڑھا لکھا بچہ اور پڑھی لکھی بچی مل کر ایک اچھے معاشرے کی تعمیر کر سکو۔ تو میں لڑکوں سے بھی کہوں گا وہ تعلیم کے میدان میں آگے آئیں، اور لڑکیوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی تعلیم شریعت کے حدود میں رہ کر کے حاصل کرتے ہیں